آپ نے آرٹسٹ کی بات کی, آپ نے بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام بھی کیا, رہے بھی صحیح, تعلق بھی ہے, کچھ کلاس فیلوز بھی ہیں آپ کے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیں ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ایک عکس ہے, آپ کی جو ورکنگ ہے, آپ کا جو کام ہے, اس کو ایک صحیح طریقے سے عوام تک پہنچا سکیں, تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ملتان سے ایسا ٹیلنٹ بھی ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے. میں سر پہلا پاکستانی FM ریڈیو RJ ہوں. ٹھیک ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ ریڈیو جاکی, ایک جوک باکس کو اوپن کرنے والا, یعنی ایک جوک باکس ہے جو آپ کے مائنڈ سے اوپن ہوتا ہے. آپ پروگرام کی صورت میں آپ گانے سنا کے ساتھ ساتھ آپ اچھی گفتگو بھی کر رہے ہیں اور قانون کی بالادستی بھی کر رہے ہیں, اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے ملک کو, قوم کے لیے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کے متبادل لے بھی کچھ نہیں رہے, متبادل آپ کو گورنمنٹ کچھ نہیں دے رہی, بھی کچھ نہیں رہی. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ سے یہ رہتا اس چیز میں رہا ہوں کہ آرٹسٹ کی عزت ہونی چاہیے, ووٹ کی عزت بھی ہونی چاہیے, آرٹسٹ کی بھی عزت ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارے ہاں قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, انسان کی عزت ہونی چاہیے, اور انسان کو قانون کی کوئی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ قانون ہمارا بہت اچھا ہے. اب بات آپ کی جو ہو رہی تھی کہ آپ نے ریڈیو کے علاوہ, جی میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے PTV میں بھی کام کیا. الیکشن 2002 کا ڈرامہ تھا, اس میں کیا. پھر اس کے علاوہ میں 3 ڈرامے سے آگے نہیں گیا, کیونکہ اینک والا جن میں نے کافی سارے پروگرامز بھی کیے, پپٹ شوز, اور یونیسیف کی طرف سے ہم لوگ شہزاد کیسر جو اینک والا جن کے ہیرو ہیں, نصور جن, ان کا ریئل نیم ہے سید شہزاد کیسر بخاری. میرے بہت سے بڑے بھائی, نہیں وہ لاہور سے, ملتان سے نہیں. ٹھیک ہے. تو میں زکوٹا جن, اور اس وقت زکوٹا جن بھی جس حالات میں دنیا سے گیا ہے, اس کے پاس روٹی کھانے, اس کے بیٹے کو میں جانتا ہوں جس کو ابھی تک نوکری نہیں ملی ہے. صحیح. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, مجھے کوئی شکوہ نہیں کرنا, لیکن میں چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ, CM صاحبہ, اگر مجھے ایک ملاقات کا ایک شرف میرا ان کے ساتھ ہو, تو میں انہیں بتاؤں کہ ہمارے فنکار پنجاب میں جو فنکاروں کہاں بیچارے کہاں رول رہے ہیں. تو دیکھیے کرسی پر بیٹھ کر حکومت کر کے کوئی ایک انسان یا ایک وزیر یہ بڑے آرام سے یہ بات کر دے جی کہ میں اس کا نوٹس میں لوں گا یا لوں گی, لیکن اس کہنے میں اور اس کرنے میں بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. اگر ایک شخص ہے جو تنہا FM پہ بیٹھا ہوا, میں بیٹھا ہوا پروگرام کر رہا ہوں, قانون کی بالادستی کو بھی بات میں اس کی کر رہا ہوں, میں عوام الناس کو ہنسا رہا ہوں, ٹھیک ہے, صرف FM میں نہیں, میں نے 3 ڈرامے کیے, اس کے بعد میں نے کیوں نہیں کیے, معاوضہ نہیں ملا, میری والدہ کو کینسر کی بیماری, اور اس وقت میرے پاس خود کھانے کے پیسے نہیں تھے. میں آج یہ بالکل بات نہیں کروں گا کہ میں بہت کوئی امیر یا لینڈ لارڈ رہا, بہت اچھی فیملی سے ہوں, لیکن میں نے آج تک کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا, نہ میں کسی کا مقروض ہوں. لیکن اس وقت بھی ہمارے پولیٹیشینز نے نہیں دیکھا کہ ہمارا آرٹسٹ کدھر ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ چاہوں گا کہ آرٹسٹ کی عزت ہونی چاہیے, اور آرٹسٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کے کام کا. آپ دیکھیں 8 سال ملتان پولیس FM 88.6 پہ میں نے لگایا, بہت ٹائم ہے, اور قطار بندی کر کے میں نے اپنا رینیو کروایا ہمیشہ لائسنس. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا اس نے 8 سال اس نے ہماری خدمت کی ہے, ہم اس کو کوئی بینیفٹ دیں, ہم اس کو ٹکٹ اس کے لیے 100 روپے کم کر دیں. آپ یقین کریں میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا, اور اپنی میں نے ٹکٹ بھر کے میں نے اپنا لائسنس بنوایا. آپ سوچیں گے کہ جو بندہ قانون کی بالادستی کر رہا ہے وہ کس حد تک جا سکتا ہے محبت اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ آرٹسٹ جب مر جاتا ہے تو سوائے آپ جیسے اچھے لوگوں کے, جو ہمارے پاکستان کے میڈیا کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں جاتا, اور جب میڈیا جاتا ہے تو ان کو سنوائی کیوں ہوتی ہے. کوشچن از دس کہ وہ اس وقت کدھر ہوتے ہیں جب ہمارا فنکار جو ہے پاکستان کا پہلا FM ریڈیو RJ آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر پروگرام کر رہا ہے, اور پروگرام کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہے 1998 میں میں ایک پرائیویٹ FM پہ تھا, پھر 1999 سے جب آغاز ہوا, اور پھر وہ FM 101 کے دور سے لے کر, اور یہ ساری جو کہانی بتانے کا مقصد تھا کہ یہ FM RJ ہی نہیں ہے, راک اسٹار سنگر بھی ہے. میں نے جتنے شوز کیے, میں نے پرائیویٹ ملٹی ٹیلنٹ تھا. بالکل, میں FM RJ بھی ہوں, اور میں ایک راک اسٹار سنگر بھی ہوں.
میں نے محنت کی ہے اور اللہ کا شکر ہے میں کسی کا دیندار نہیں ہوں، اور میں نے محنت کر کے کما کر روٹی بھی کھائی ہے اور اب بھی کھا رہا ہوں. لیکن بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستان کی جو ہماری پنجاب کی جو ہمارے صوبے کی جو سی ایم صاحبہ ہے میں ان سے ملوں. یہ بات جائے عظمیٰ بخاری صاحبہ کو میں نے فیس بک سے کتنی بار میں نے کوشش کی کہ میں ان سے کانٹیکٹ کروں اور میں ان سے رابطے میں آرٹسٹوں کی میں خدمات کی میں بات کروں، لیکن افسوس کہ مجھے فیس بک پہ میرے میسنجر میں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کے کہ اس پہ کوئی مجھے آنسر نہیں آیا ہے، اور ان تک اگر بات جائے گی تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو میرا کس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. تو بات صرف اتنی ہو رہی کہ آپ آرٹسٹ کو مرنے سے پہلے نا کم سے کم اس کو پیسے بے شک نہ دیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، عزت تو دیں. آپ کم از کم جہانگیر آر جے جہانگیر خان راک سٹار کون ہے؟ آر جے جہانگیر خان راک سٹار سن آف پاکستان ہے. میں نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ سن آف پاکستان لگایا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں اپنے ملک و قوم کا نام پوری دنیا میں لہراؤں. ایک بندہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے وہ پھینکا اور وہ بہت اچھا کیا، اس کا نام ہے تو پھر میرا نام کیوں نہیں ہے؟ میرا سوال یہ نشان بنتا ہے، پاکستان گورنمنٹ سے بنتا ہے کہ اتنی خدمات میں نے دی، 8 سال ملتان پولیس FM 88.6 کو دیے. ٹھیک ہے سر، آپ ذرا کاؤنٹ کیجئے گا، میں نے ریڈیو کے 98 سے آپ لگائیں 2000، آپ کیلکولیٹ کیجئے گا کہ کتنے سال بنتے ہیں، 2025 اور 26 کی شروعات ہے، 27 سال. ٹھیک ہے سر، وہ 27 سال میں نے اپنے ملک و قوم کی کتنی خدمت نہیں کی. لیکن لاہور میں گیا ہوں، ملتان کا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی اسٹیشن میں مجھے کئی بار مجھے مقصد ہے کہ اندر جانے کے لیے، اور میں اس وقت گر رہا ہوتا تھا. تو بڑی باتیں ہیں، بڑے دکھ ہیں، وہ دکھوں کو میں باہر نکال کر تو میں نے ایک آرٹسٹ اندر جاتا تھا، ایک فنکار جاتا تھا. تو مقصد کیا تھا اس فنکار کا؟ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یار اپنے ملک و قوم کی خدمت کر کے اپنے پوری دنیا میں فلیگ اپنا پاکستان پہ جو سب حلالی جی بہت شکریہ. جی ناظرین، گلے بہت ہیں، شکوے بہت ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کریں گے نہیں. یہ ہمارے ملتان کا وہ واحد ہیرا ہے جو ایک پہلا RJ FM تھا. انہوں نے 8 سال ہمارے جو ٹریفک پولیس ہے، جو ہماری فورسز ہیں ان کو دیے، 27 سال انہوں نے ریڈیو پاکستان کو دیے، اور PTV میں بھی کام کیا، بہت سارے پلیٹ فارم پہ کام کیا. صرف ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، ان کا مقصد نام کمانا تھا، پاکستان کا نام روشن کرنا تھا. لیکن آج اگر یہ شکوہ کر رہے ہیں تو بالکل بنتا ہے. ہماری CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، ہماری جو منسٹر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ نے بہت سارے اقدامات کیے، آپ نے ڈرامہ آرٹسٹ اسٹیج کو بہتر کرنے کی کوشش کی، بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی. ہمارے جو ایک آرٹسٹ تھے، ڈرامہ آرٹسٹ تھے، فوت ہو چکے ہیں، ان کو آپ نے بہت ساری مراد دیں. اسی طرح ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ خود ہیلی کاپٹر میں آئیں، اور جو ہمارے خانے وال کی بیلٹ کے ایک ٹیلنٹ تھا جنہوں نے ایک نیزہ پھینکا اور ان کو کروڑوں روپے کی مراد دی گئی. یہ بھی اسی پاکستان کا بچہ ہے، یہ بھی سن آف پاکستان ہے. انہوں نے بھی بے شمار ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی سراہنا چاہیے، ان کو بھی مراد بھی ملنی چاہیے. یہ بھلے خود یہ نہ کہیں لیکن ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے. یہ اگر آپ لوگ ان کو دیں گے تو آپ ان کے اوپر احسان نہیں کریں گے، اگر آپ ان کو عزت دیں گے تو آپ ان کے اوپر احسان نہیں کریں گے. انہوں نے اس ملک پاکستان کا نام روشن کیا جس کے آپ حکمران بنے ہیں، جس عوام سے ووٹ لے کر آپ اپنے اقتدار پر بیٹھے ہیں، اپنے گدی پر بیٹھے، اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، اور آپ اسی عوام کے پیسے سے، اسی عوام کے ٹیکس سے آپ بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں، بڑے بڑے جو AC رومز ہیں اس میں بیٹھ کے آپ میٹنگز کرتے ہیں. تو ان کا بھی خیال کریں. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ ماشاءاللہ آپ نے واٹس اپ نمبر دیا عوام کو، آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر تمام واٹس اپ پر آنے والے میسیجز کو، تمام کالز کو دیکھتی ہیں، آپ ان کو بتاتی ہیں لوگوں کو یہ مجھے فلاں جگہ سے آیا. لیکن اگر اس شخص نے، اس سن آف پاکستان نے، اس سن آف ملتان نے، اس سن آف جنوبی پنجاب نے آپ کے واٹس ایپ پہ میسج کیا، آپ کو بتایا، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو رسپانس کریں میسنجر پہ. ٹھیک ہے، اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے، وہ اس کے اوپر بھی شکایات سنی جا رہی ہیں، لوگوں کے ازالے کیے جا رہے ہیں. لیکن آخر ان کا کیوں نہیں؟ کیوں؟ یہ ساؤتھ پنجاب کا بیٹا ہے. ساؤتھ پنجاب کو ہمیشہ محرومیوں کا شکار رکھا گیا. میں ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس بیلٹ میں پلنے والا، بڑھنے والا ٹیلنٹ، نکلنے والا ٹیلنٹ ہمیشہ دبایا گیا ہے. صرف اس لیے دبایا گیا کہ یہ ساؤتھ پنجاب ہے، یہ اپر پنجاب نہیں ہے. تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کو ختم کیا جائے، یا تو پھر
کہتے ہیں نا کہ بالکل مار دیا جائے, کوئی نہ رہے اس دھرتی سے, کوئی ٹیلنٹ ہی نہ نکلے, کوئی ایسا سپوت ہی نہ نکلے جو ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے آگے آئے, یا پھر آپ لوگ جو ہے نا ان کے اوپر توجہ دیں اور ان کی جو حق ہے, جو ان کا رائٹ ہے, وہ ان کو دیں.